السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آپ کو میں ایک گفتگو سناتا ہوں۔ غالب دیوبندی نے مجھے سلام کیا تھا اور وہ سلام بھی انشاءاللہ میں آپ کو سنوا دوں گا۔ یہ آیا لائن پر اور مجھے سلام کیا، میں نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ لاسٹ میں اس نے بات کرتے کرتے بیچ میں مجھے کہا کہ تم مشرک ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تجھے یہ کب معلوم ہوا کہ میں مشرک ہوں؟ اس بات کا یہ جواب دے نہیں پایا اور کال کاٹ کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ آئیے حضرات اس کی پوری گفتگو آپ حضرات سنیں اور فیصلہ کریں کہ یہ دیوبندی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور مفتی کو لیتا ہوں لائن پہ۔ ہاں ہاں، مفتی غالب کو اچھا مفتی غالب کو لوں؟ ہاں چلو، یہ زیادہ مشہور ہونے نا مفتی عمر قاسمی غالب جو ہے زیادہ آتا ہے اس کو، اسی کو لو۔ مشہور کچھ نہ سسرے مٹی کٹوا دی انہوں نے۔ اسے ہی لو۔ ہلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا غالب صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں واقعی تمہاری آڈیو کیوں سنوں میں؟ اللہ پاک جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بدعتی کو تو میں تھوکتا نہیں، مشرکوں کو تھوکتا نہیں، تو تمہیں تمہاری آڈیو سننے جاؤں گا؟ سنو، تم کس دیکھ رہے ہیں جناب، دیکھ رہے ہیں، یہ ہے دیوبندیوں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے نور حسن کا نام سن کے، بڑے بڑے اچھے مفتی کی۔ ارے وہ تو کتنی پتلی، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بدعتی تم کو جو کوٹا ہے سب کو۔ اچھا چلو ایسا کرو، بتاؤ تم مجھ سے کس ٹاپک پر بات کرو گے؟ علم غیب پر، حاضر و ناظر پر، نور و بشر پر، اختیار رسول پر؟ بولو مولانا غالب دیوبندی۔ ارے میرے مشرک بھائی، جس ٹاپک پر تم ابھی فون کیے اسی پر بات کرنا ہے مجھے۔ اچھا مجھے مشرک کس، ایک منٹ مجھے مشرک، ایک منٹ مجھے مشرک کس وجہ سے بولا آپ نے؟ مجھے مشرک کس وجہ سے آپ نے مجھے بولا، یہ بتائیے۔ وہ بھی بتا دوں گا، پہلے تم نے جو مسئلہ چھیڑا پہلے اس نہیں، میں کیا واقعی مشرک ہوں؟ سنیے، کیا واقعی میں مشرک ہوں؟ ارے سنو، پہلے جواب دو، آپ نے مجھے مشرک کہا، کیا واقعی میں مشرک ہوں؟ اگر میں مشرک نہیں ہوں تو یہ فتویٰ آپ پر لوٹا۔ سنیں، اگر دیکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا، مشرک کہا، اور وہ حقیقت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فتویٰ اسی پر لوٹ جاتا ہے، کہنے والے پر۔ اور اگر ہے حقیقت میں مشرک ہو نا، اچھا میں حقیقت میں مشرک ہوں، اچھا یہ کب سے پتا ہے آپ کو؟ ایک منٹ، کب سے پتا ہے؟ ارے تم اس میں کیا شک ہے؟ کب سے پتا ہے یہ بولو پہلے؟ تمہارے شرک میں شک ہے؟ اچھا میرے شرک میں اگر شک نہیں ہے تو اس بات کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ ارے سنو، پہلے آپ مجھے جواب دیجئے، کب سے جانتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے مجھے جواب دیجئے کہ اس بات کو آپ کب سے جانتے ہیں کہ میں مشرک ہوں؟ جب سے مجھے پتا لگا کہ تمہارا تعلق احمد رضا سے ہے، اور جب سے مجھے یہ پتا لگا تم سب در سے مانگتے ہو، در میں جانے والے لوگ ہو، تو اسی میں یقین ہو گیا کہ تم مشرک ہو۔ اچھا، تو یہ علم آپ کو کب ہوا تھا؟ جب 1 سال پہلے، 10 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 دن پہلے، 4 دن پہلے؟ ارے مشرکین کا تو فون برابر آتے رہتا ہے نا، تو جب سے تمہاری شناسائی ہوئی ہے مجھ سے، تب سے مجھے معلوم ہے۔ اچھا کتنے دن ہو گئے؟ اچھا، اور اس پر بھی مجھے تو پہلے کتنے دن ہو گئے آپ سے مجھے بات کرتے ہوئے؟ 100% میں سے 90% یقین تھا کہ شاید تم کچھ پڑھا لکھا بھی ہو۔ ارے سنو نا، کتنے دن ہو گئے آپ کو مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ کب پتا چلا تھا آپ کو؟ تمہارے گھر کے لوگوں نے ہی جو بتایا کہ واقعی میں ایک جاہل پھر رہا ہے۔ ارے یار، نام ہے میرے گھر والے تو مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس سے
پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے آپ بھاگیے نہیں، پہلے آپ جواب دے دیجیے کہ یہ علم آپ کو کب ہوا کہ میں مشرک ہوں؟ ارے آپ کو یہ علم ہوا ہے کہ نہیں کہ آپ کو گھر والے نے میں تو ادھر جا ہی نہیں رہنا، آپ تم مجھے کچھ بھی کہو، میں دوسری جگہ جاؤں گا ہی نہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علم کب ہوا کہ میں مشرک ہوں؟ سنیے میرے بھائی، دیکھیے مولانا دیوبندی غالب، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کب سے علم تھا؟ ہاں میں ارے بالکل نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہ معلوم ہوئے کہ میں مشرک ہوں؟ میں تو بتا دیا ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا، کسی کا بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا سمجھوں گا؟ جب سے ہماری تم سے کتنے دن ہو گئے، میں وہی بول رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے تو بتا تو دیا، جب سے شناسائی بھی ہے. دن لے کر کے، دن گن کر کے کیا احمد رضا کے پاس لے کے جاؤ گے؟ ارے یار بدتمیزی مت کرو، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بالکل سیریس بات کر رہا ہوں. آپ بتا دیجئے 6 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، کتنے مہینے سے آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں مشرک ہوں؟ مجھے فون کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے فون کیا ہے، تو میں مشرک کب سے ہوں وہ بتائیے. اگر آپ کو میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جواب نہیں دیا جا رہا ہے یہاں. اچھے کے منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دیتا ہوں. سنو کیا پہلے بتائیے نا کہ میں مشرک کب سے ہوں؟ کلو میاں سے کچھ نہیں ہوا زندگی بھر. میں مشرک کب سے ہوں؟ میں تمہارے تھانوی کو کافر مانتا ہوں اور کافر ثابت کروں گا. تم بتاؤ میں مشرک کب سے ہوں؟ کس دیوبندی نے منع کیا ہے؟ کس دیوبندی نے منع کیا تجھے کہ تو اس کو کافر کہ تیرے دل میں جو آئے؟ اللہ اکبر، تم بھی کافر مانتے ہو نا اس کو؟ ہے نا رسول ہے. اچھا میرا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ واہ سبحان اللہ، حضرت دیکھ لیجئے، سبحان اللہ. تم سوچتے ہو یعنی یہ بھی کافر مانتا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. مولانا غالب دیوبندی نے تھانوی جی کو کافر مان لیا ہے، مان لیا. اور یہ مجھے ثابت نہیں کر رہا ہے کہ مجھے کب سے مشرک مانتا ہے. جی کب سے مشرک، میں کب سے مشرک ہوں تمہاری نظر میں؟ بولو کتنے دن ہو گئے مجھے مشرک مانتے ہوئے تمہیں؟ مشرکو سنو، تم یہ سمجھتے ہو، پہلے مجھے ثابت کرو کہ کتنے دن ہو گئے، آگے بات نہیں جائے گی. تم لوگ کلو میاں احمد رضا کو جو خدا بنا رکھا ہے. بدتمیزی بالکل نہیں، بدتمیزی بالکل نہیں. جو تم نے مجھے مشرک کہا ہے اس کی پہلے پہچان بتاؤ کہ کتنے دن سے مجھے مشرک مانتے ہو. تو تم یہ سمجھتے ہو گے کہ اہل سنت نے بھی، پھر وہی بات، مجھے کتنے دن سے مشرک مانتے ہو وہ بتاؤ. سنو، ارے یار کہ سنو کیا، پہلے بتاؤ. دیکھیں مسلمانوں، دیکھو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس نے مجھے مشرک کہا مگر یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کب سے یہ مجھے مشرک مانتا ہے. تجھے معلوم ہے نور حسن جاہل؟ ہاں تجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پکڑنے والا ہوں تجھے؟ 2 منٹ تجھے معلوم ہے کیونکہ تو عالم ہے، تو مفتی ہے، اس لیے تجھے معلوم ہو گیا کہ کہاں پکڑ کرے گا میری. نہیں ہو رہے کیونکہ تم اگر بیچ میں 2 منٹ خاموش ہو گئے تو تمہیں پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، تھوک چاٹنی پڑے گی. چل میں خاموش ہو رہا ہوں، تو اپنی بات کہہ دے، مگر میں جو پوچھا ہوں اس کا بھی جواب دے دے، اور مجھے یقین ہے کہ تو جواب نہیں دے گا. خاموش ہو جاؤ، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں فون کر دوں گا. جب فون کرتے ہو تو جب نہ رک لو، اس کی سن لو بات، سن لو اس کی بات، سنو اس کی بات. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے تو تم کسی اور کی بات مجھے سنانے کے مجاز نہیں ہو کہ تمہاری کس سے بات. میں تو نہیں پوچھا تمہاری کس سے بات ہوئی نہیں. مجھ سے جب مسئلہ پوچھو گے تو میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا، لیکن میرا جو مسئلہ میں بتاؤں گا وہ مسئلہ آپ کے نزدیک معتبر ہوگا اگر آپ اپنے علماء سے لکھا کر لے کر کے آئے کہ ہاں دیوبندی جو مسئلہ بتائے گا وہ مسئلہ میرے نزدیک معتبر ہوگا، تو میں ہر مسئلے کا واجباً آپ کو جواب دوں گا. اور یہ نہیں کہ ارے میری تو فلاں دیوبندی سے بات ہوئی، اس سے میں کیا جانتا ہوں تمہاری بات ہوئی چاہے نہیں ہوئی، ہو چاہے نہ ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. جو تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو تو تم کو پہلے یہ ماننا ہوگا کہ دیوبندی کا فتویٰ میرے نزدیک معتبر ہے، تبھی میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا. یہ کون سا بڑا مسئلہ جو تم نے پوچھا ہے؟ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک میرا مسئلہ بتانا معتبر ہوگا. یہ آپ اپنے مشرکین علماء سے پوچھ کر کے آئے، چاہے وہ کلو میاں کی کتاب دیکھ کر کے آئے. سمجھے؟ یہ تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. جو اب میں پوچھ رہا ہوں اب اس کا ہی جواب دے دو. آپ کی بات میں نے سن لی، اب آپ مجھے یہ بتا دیجیے آپ مجھے مشرک کب سے مانتے ہیں؟ کہ تم نے مسئلہ بتایا تھا، آپ مجھے مشرک کب سے مانتے ہیں یہ بتا دیجیے. شروع میں آ جائے، آپ مجھے یہ بتا دیجیے آپ مجھے مشرک کب سے مانتے ہیں؟ جانا مت. میں نے کیا کہا؟ مسئلہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مندر میں پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ میں جو مسئلہ بتاؤں گا آپ مشرکین کے نزدیک میرا مسئلہ بتانا معتبر ہوگا؟ ارے پھر وہی بات، ابھی تو میں بعد میں بات بتاؤں گا. اب میں ادھر جاتا ہی نہیں کیونکہ تم نے بات ختم کر دی وہاں. تم نے مجھے مشرک کہا، اب مجھے مشرک ثابت کرو. اب پہلے مجھے مشرک ثابت کرو. وہ بات تو ہو گئی، وہ تمہارے دیوبند کے مفتی سے میں نے پوچھ لیا. اس کو کیا ثابت کروں؟ تو مجھے تم کب سے مشرک مانتے ہو یہ بتاؤ. 1 مہینے سے، 2 مہینے سے، 4 مہینے سے، 6 مہینے سے، کب سے مجھے مشرک مانتے ہو؟ اگر آپ بتائیں گے
कि हाँ मोतबर है तो मैं जवाब दे के फोन काटूंगा, और अगर अल्लाह नहीं अकबर, जवाब देंगे तो मैं पहले ही काट दूंगा। मारे घुटना फूटे सर। मुसलमानों देख रहे हैं आप, मसला आप मुसलमानों फैसला आपको करना है। ये देवबंद का मुनाजिर है, ये देवबंद का मौलाना गालिब देवबंदी है, ये सहारनपुर देवबंद से फारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है। तो फख्र है तो तूने मुझे मुशरिक कहा है, ठीक है, तो मुझे ये बता दे कि तू मुझे मुशरिक कब से मानता है मुफ्ती गालिब? शिर्क की भट्टी से दूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओफो, अब बताओ मुसलमानों देख रहे हैं आप, बस फैसला आपको करना है। जो सवाल हो रहा है दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने अभी तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात कर ले टिक के अपने मौजू, अपने अकीदे पर, अपने दावे पर। तमाम मुशरिकीन जो के बोल रहे हैं तो मुझे ये बता दो कि तुमने जो मुझे मुशरिक कहा है, तुम मुझे कब से मानते हो मुशरिक, बस ये बताओ। जिनका कल्लू मियाँ ही शिर्क में डूब करके दुनिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुसलमानों देख रहे हैं आप, चलो ठीक है बाबू भाई, नमाज के लिए ए भागे मत भगोड़े, भागे मत भगोड़े, पहले साबित करके जा, तूने मुझे मुशरिक कहा, कब से तू मुझे मुशरिक मानता है? भगोड़े, भागना मत। हम साबित शुदा चीज को साबित नहीं करते, समझे? देख रहे हैं मुसलमानों, देख लीजिए, न खंजर उठेगा न तलवार इन शैतानों से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। दुनिया देवबंदियत के बड़े से बड़े शैतान को मैं चैलेंज करके बैठा हूँ। दुनिया देवबंदियत की किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अपने दावे और दलील के साथ, पुख्ता दलील के साथ मुझसे बात कर ले, अपने दावे में अटल रहे वो। अरे जाके ऐसा अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ देवबंदियों में। चलाता है देवबंदियों में अभी तक कोई ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है। मैंने तो तेरे ही जुमले को पकड़ के तुझसे ही पूछ रहा हूँ, तू मुझे कब से मुशरिक मानता है? बोल। तुम्हारे लोगों ने ही जो है तुम्हारे, फिर वही बात, लोगों ने मेरे लोगों के कहने पर तू अमल करता है। अफसोस है, ये तो चुप। मानो कि मैं तुम्हारा फोन, पहले मुझे ये बता कि तू मुझे मुशरिक कब से मानता है? वरना जिनके घर वाले खुद अबे करते हो, मैं ऐसे बकवास मत कर, बकवास मत कर, मुझे ये बता दे तू मुझे मुशरिक कब से मानता है? बस बात खत्म हो गई, भागना मत, पहले जवाब दे के जा, कब से मानता है मुशरिक मुझे? अच्छा, जिसका जवाब लेने के लिए फोन किया है तो उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, तो तू जवाब ना मुझे चाहिए ही नहीं, वो तो हो गया तेरे देवबंद के मुफ्ती से, वो जवाब तो हो गया। इंशाल्लाह कल अजहरी खंजर पे वो मुफ्ती को पड़ेगी। अब अच्छा सुन, मैं लेता ही नहीं जवाब, तू मुझे इस बात का जवाब दे कि मुझे तू कब से मुशरिक मानता है। चल अब खामोश रहना। नहीं, मुझे वो जवाब चाहिए ही नहीं तुझसे। अच्छा ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, सुन। मैं वो जवाब लेता ही नहीं, मुझे ये जवाब दे कि तू मुझे कब से मुशरिक मानता है। हाँ बता। तुम्हारे घर वाले ने सही तुमको जाहिल कहा है, इसी का जवाब दे रहा हूँ, चुप रहना, अब तब सुन लेना पहले। हाजरीन, आप जानते हैं कि मैंने इस जाहिल इसलिए कह रहा हूँ कि इनके घर वाले खुद इसको जाहिल कहते हैं। इसके घर वालों ने जो कहा था तो वो साबित आ रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझसे ये कहा कि कब से तुम जानते हो कि मुशरिक हो गए। इसका जवाब मैंने इसको पहले 2 बार दे चुका कि भाई जब से तुम्हारी हमारी बातचीत शुरू हुई है और मुझे पता लगा है कि तुम्हारा ताल्लुक उस कल्लू मियाँ से है, तो तब से ही तुम्हारे शिर्क पर मुझको 100% से भी ज्यादा यकीन हो गया है। ठीक है, अब ठीक है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। ये बता कितने दिन हो गए, कै साल से तू मुझे जानता है कि मैं मुशरिक हूँ? ये भागे मत कुत्ते की औलाद, जवाब दे के जा, जवाब। ये तो भाग गया। भागेगा वो तो जाहिल है। मुसलमानों, अब मैं बता दूं, मैं इससे क्यों पूछ रहा था कि तू मुझे मुशरिक कब से जानता है, क्योंकि इस शैतान के पुत्र ने मुझे आके सलाम किया, मगर मैंने इस शैतान के सलाम का जवाब भी नहीं दिया। क्योंकि मैं किसी भी बदमज़हब, बदअकीदे, वहाबी, देवबंदी के सलाम का जवाब ही नहीं देता हूं। इसने मुझे सलाम किया तो सलाम क्या समझ के किया? मुसलमान समझ के किया या फिर मुशरिक समझ के किया? मुसलमानों फैसला आपको करना है। इसने मुझे सलाम किया, इसने कहा कि मैं तुझे मुशरिक जब से जानता हूं, जब से मैं तुझे मुशरिक मानता हूं, जब से तेरी मेरी मुलाकात हुई, जब से तेरी मेरी बातचीत हुई। तो इससे मेरी बात कम से कम 6-7 महीने से हो रही है। मुसलमानों, आपने देखा होगा कि हाफिज एहसान साहब क़िबला, मलेशिया वालों ने जो इसको जलील और रुसवा किया था, इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इसकी आवाज फंस जा रही थी। फिर उनके बाद मैंने इसको जलील किया, इसको जलील और रुसवा किया। इसने अपनी ऑडियो में यह भी कहा कि हाँ मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा तू क्या, तेरा बाप भी बात नहीं कर सकता है, तेरे बड़े बड़े मुफ्ती मुझसे बात नहीं कर सकते। तो इसने कहा हाँ। बहरहाल वो गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, ये 3-4 बार मुझसे जलील हुआ है। फिर इस्माइल देहलवी के ताल्लुक से ये आया आला हजरत की तरफ तहमत लगाने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने इसको जलील और रुसवा किया। अब मैं इससे पूछता कि तूने जो मुझे मुसलमान समझ के सलाम किया या फिर मुशरिक समझ के सलाम किया, क्यों किया?
اس نے وہ دن نہیں بتایا, وہ تاریخ نہیں بتائی. میں نے اس سے اسی لیے پوچھا کہ آج جانا, کل جانا, پرسوں جانا. اگر یہ کہتا کہ میں تجھے کل سے بھی مشرک جانتا ہوں تو میں اس سے کہتا کہ تو نے ابھی ابھی مجھے سلام کیا ہے, تو مشرک سمجھ کے سلام کیا ہے یا مسلمان؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہاں لٹکانے والا ہے, اسی لیے فون کاٹ کے فرار ہو گیا. مسلمانوں, اللہ حافظ, فی امان اللہ. فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں, آپ کے سامنے میں نے ساری باتیں رکھ دی ہیں. ایک بار فون لگاؤ, ایک بار فون لگاؤ, نہیں چھوڑو, لگاؤ رنگ ٹون دکھانا, یہ لگاؤ رنگ ٹون. اچھا ٹھیک ہے, ہاں کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا, سمجھے؟ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు, దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है. जनाब ये उत्तर नहीं दे रहा है, ये कॉल नहीं उठा रहा है अब, और ये अब मेरा कॉल उठाएगा भी नहीं. हो गया इसका काम. देख लें मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सफाई के साथ मैं इनको गलत साबित करता हूँ. इसी वजह से ये मुझे मुशरिक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बिदअती कहते हैं, रिक्शा ड्राइवर कहते हैं, और ना जाने किन किन अलकाबों से मुझे नवाजते हैं, मगर मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. और मैं एक बात को बार बार कहता हूँ जो कि हकीकत है, जो कि सच्चाई है, कि दुनियाई देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन के सामने आके अपने दावे दलील के साथ, पुख्ता दलील के साथ मुझसे बात कर ले, अपनी कही हुई बात पर अमल करे, उस पर अटल रहे, उस पे जम के बात करे. ऐसा अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया है किसी देवबंदी औरत ने. आगे फैसला आपको करना है मुसलमानों. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह. जी हेलो. हाँ जी, मुफ्ती नजर मोहम्मद साहब बोल रहे हैं हजरत? जी बोल रहा हूँ. अच्छा. वो मैं ये पूछ रहा था हजरत के मंदिर के लिए पैसा देना, चंदा देना मुसलमानों के लिए हाँ कैसा है हजरत? भाई किसी मुफ्ती से पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है. नंबर दे रहा हूँ. मुफ्ती नजर मोहम्मद साहब बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मुफ्ती रियासत साहब का नंबर दे रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं. आप कौन बोल रहे हैं हजरत? मैं नजर मोहम्मद, मौलाना नजर मोहम्मद बोल रहा हूँ. जो मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब से आपने मुनाजरा किया था वही? हाँ. तो आप मुफ्ती नहीं है? ना. अच्छा. तो हजरत ये तो आसान सी बात थी कि मंदिर के लिए जहाँ पर जो है बुत पूजा की जाती है. हम जो कह रहे हैं हाँ. जी नहीं, आप पूछ लो ना, मैं नंबर दे रहा हूँ. अच्छा सर, लाइन पे रहना, आप नंबर दे दीजिए, लाइन पे रहना आप भी. जी नंबर दे दीजिए. 98 70 60 वो 98 37. अच्छा 98 37 एक मिनट होल्ड रखा. नवासी 98 37 89. हाँ 1405. 1405. हाँ इनका है मेरे पास नंबर. ठीक है, लाइन पे रहिए. The person you are trying to reach is speaking to someone else. The person you are calling is currently busy. Please. वो बिजी बता रहा है नंबर. आप कर रहे हैं क्या मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब लाइन पे है क्या नजर मोहम्मद साहब? वो तो गए, वो रखे हैं. तो ये नंबर तो लग नहीं रहा है ना? तो लगेगा, बिजी बता रहा है. ये लगने की थोड़ी जल्दी. एक मिनट. The number you're calling is currently switched off. अब स्विच ऑफ बताने लगा. हाँ तो बहुत हो गया काम. बताइए जनाब. अब्दुल करीम भाई लाइन पर हैं. हाँ तो अब ये नजर मोहम्मद की आवाज तो आपने सुन ली, आपने कहला लिया कि नजर मोहम्मद नहीं है. नहीं, कहलाने से काम नहीं है, हमारा खाली नाम कहलवाना मकसद नहीं. सुन चलो जी. अरे सुन चलो, मेरा मकसद, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जी. तो बंदी को ये तो पता चला कि नजर मोहम्मद से बात हुई नूर हसन साहब की, तो क्या कह दिया उसने कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ. इतना तो समझो. इनके अच्छे की पता सकता है मुनाजरा क्या करेगा.
کیا بتاؤں مجھے سوچ کے حیرت ہوتی ہے انہیں مولوی کون بنا دیتا ہے. میرے مقصد سمجھ گئے نہیں؟ جی سمجھ گیا. اب آپ اصل ہو مفتی عمر قاسمی کی. مفتی عمر قاسمی کا نمبر مفتی عمر قاسمی نے میرا نمبر بلاک کر کے رکھا ہے. آپ کال کرو اسے, میں نمبر دیتا ہوں آپ کو.